حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر اگر نبیوں کے بعد پوری مخلوق میں کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس کو یہ ماننا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، میں تو علی سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتا، تو پھر اسے کہو خبیث اپنا بوریا بسترا اٹھا اور پھر اپنا حلیہ چینج کر، پھر اسی ٹیم کے ساتھ مل جا۔ جس ٹیم کا یہ عقیدہ ہے اس کے ساتھ مل جا۔ یہاں تمہارے دل کی نہیں چلنے والی، یہاں وہی بات چلتی ہے جو آمنہ کے لال کی زبان سے صادر ہوتی ہے۔ یہاں وہ ماننا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ تمہارا دل نہیں کہتا۔ تمہارا دل نہ کہے، تمہارا دل تو نماز پڑھنے کو بھی نہیں کرتا، تمہارا دل تو قرآن پڑھنے کو بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا تمہاری بات مان لے کہ یہ بھی سچی ہیں باتیں؟ یہاں دل نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک بندے کی بات ہے، میں اس پہ بڑا اعتماد کرتا تھا، کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا جی۔ میں حیران پریشان کہ یار اوپر سے دیکھو کیسے پھر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا ان کو ٹٹولو تو اندر سے کیا نکالتے ہیں۔ عقیدے کا پکا ہونا چاہیے، عقیدے کا پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے۔ کچی شے ویسے بھی چلتی ہی نہیں ہے، کچا حلوہ بھی کوئی نہیں کھاندا، ہوندا مٹھا، کھانے تو دل نہیں کرتا۔ لیکن عقیدے میں کوئی گڑبڑیشن نہیں ہونی چاہیے۔ میں اب آپ لوگوں کے سامنے بخاری پیش کرتا ہوں، اور بخاری میں کوئی روایت نہیں، روایت تو میں پڑھوں گا، وہ تو میں نہیں باز آتا، وہ تو میں نے پڑھنی ہے، لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پورا باب امام بخاری نے اسی بات پہ باندھا ہے۔ پورا باب، ایک باب لکھتے ہیں نا، اس باب کے تحت پر کئی حدیثیں لاتے ہیں اور اس کا اوپر نام عنوان ایک رکھتے ہیں۔ تو امام بخاری نے جو عنوان اوپر باندھا ہے وہ آپ سن لیں۔ امام بخاری کہتے ہیں باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں باب، نبی کے بعد، اور پھر اس کے بعد حدیث لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ میں پہلے آپ کو عقیدہ یاد دلا دوں، آپ یاد کر لیں، نبی کے زمانے میں ہی، نبی کی حیات میں ہی، نبی کی زندگی میں ہی ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد افضل تھے۔ اور یہ بتا دوں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، یہ سب نے لکھا، پوری امت کا اتفاق ہے، اور اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ کوئی بڑا مولوی ہو، نام بڑا ہو، ٹی وی پہ آتا ہو، اور جبہ بھی ذرا اچھا سا ہو، دستار بھی بڑی ہو، اگر وہ بھی اس بات کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نص ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس پکی دلیل ہے، اور یہ دلیل کوئی کچی ہے؟ اسی کو داتا علی اجویری نے بیان کیا، اسی کو امام اہل سنت نے بیان کیا، امام اہل سنت نے تو اس پر دلائل بھی دیے ہیں۔ حدیث پڑھا میں تمہیں حدیث سناونی، میں ہلے بہت سارے لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ تشریف لے آون تو میں کچھ گلاں سناواں۔ میں حدیث ہوں تاں سناواں جس ویلے تشریف لے آؤن تو، وگرنہ جتنے بھی تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا جڑے پہلے آ جاندے اور بھج کے آندے۔
کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے. اور میں دلوں دعا کردا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگر صدقے دل نال سنا نہ دین میرے اللہ ہر شے انہاں دے سامنے مسلک دے حوالے نال ہر شے روشن کر دے, اندھیرا ہی نہ رہے. جے پردہ آگے آیا نا, پردے کے پیچھے ہر شے واضح ہوتی ہے نا. اب ہماری سب کی آنکھوں کے آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک پردہ ہوتا ہے. ایک پردے کے پیچھے دنیا ہے, وہ ہمیں دکھائی, یا اللہ اسے تھوڑا سا سرکا کے ہر چیز دکھا دے. اب یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ہم تو دیکھ کر پڑھتے ہیں نا, سمجھا, وہ دکھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے ہیں. دیکھ اپنی آنکھ سے. اگر انہیں نے سمجھانا ہو تو پڑھ کر نہیں سمجھاتے, وہ دکھا کر سمجھاتے ہیں. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اتنی پاور دی ہے. تو صدقے دل سے جو بیٹھے, سچی بات میرا دل کرتا ہے آج میں ان کو دعاؤں سے نوازوں کہ اللہ ان کے دلوں کو صاف فرمائے, اللہ ان کے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے, اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اللہ ان کے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرمائے, اللہ ان کے دل کو صاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. ان میں حدیث پڑھ دیں, آنکھوں سبحان اللہ. میں پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں, بخاری شریف ہے, میں نے پہلا باب بھی بتا دیا. اس باب کے حوالے سے امام بخاری نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا. عقیدہ, اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں کالا کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتے ہیں کہ جسے ہم لوگوں کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فضیلت دیتے تھے, جسے ہم سب سے بڑھ کر فضیلت دیتے تھے, کہتے ہیں فنحیر ابا بکر, وہ حضرت ابو بکر صدیق تھا. وہ تو ابو بکر صدیق تھا جس کو نبی کے بعد ہم فضیلت دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم عمر ابن الخطاب, پھر اس کے بعد جس ہستی کا نام ذکر کیا فرمایا عمر بن خطاب کو ہم فضیلت دیتے تھے. اور پھر جس کے بعد فرمایا ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فضیلت دیتے تھے. ہن تسی میں دسو اس عقیدے دے خلاف کرنا جے یا اپنے دل دی مننی جے؟ اپنے دل دی مننی جے یا کتاب دے مطابق چلنا جے؟ میں تو آڈے بالکل سادہ سی بات رکھی ہے, سمپل جی. لہذا یار مینوں اس واسطے زیادہ دکھ ہوندہ ہے, تکلیف ہوندی ہے نا, کہ اتھے مینوں کتنا عرصہ ہو گیا, تقریباً 10 سال ہونے والا.